بغداد کی سرزمین اپنی روشنیوں، علم کی محفلوں اور پرانی داستانوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور تھی۔ یہ شہر دن میں اپنے رنگین بازاروں، قہوہ خانوں اور سناؤں کی آوازوں سے گونجتا اور رات کو جگمگاتے محلوں اور بلند میناروں کی روشنیوں سے ایسا لگتا جیسے زمین پر ستارے اتر آئے ہوں۔ محل کے بلند کنگرے اور سنہری دروازے دور سے دیکھنے والوں کو حیران کر دیتے، مگر ان سب شان و شوکت کے بیچ بھی کچھ دل ایسے تھے جو تنہائی میں اداس رہتے۔ انہی میں سے ایک دل شہزادی زہرا کا تھا۔ شہزادی زہرا حسن میں بے مثال تھی۔ اس کا چہرہ چاند کی طرح روشن اور آنکھیں گہرے سمندر کی طرح پرکشش تھیں، مگر اس کے دل میں ہمیشہ ایک سوال رہتا، کیا کوئی ایسا ہوگا جو مجھے شہزادی کے طور پر نہیں بلکہ ایک عام لڑکی کے طور پر سمجھے گا؟ زہرا اکثر راتوں کو اپنے کمرے کی بالکنی میں آ کر آسمان کے ستاروں کو دیکھتی۔ محل کے خادم اسے قصے کہانیاں سناتے، مگر وہ ہمیشہ ایک ہی خواہش کرتی، کاش مجھے بھی وہی محبت ملے جو ایک عام لڑکی کو ملتی ہے۔ بادشاہ سلیمان الرشید اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ زہرا کے لیے کوئی ایسا شوہر ملے جو نہ صرف طاقتور اور دولت مند ہو بلکہ نیک اور بہادر بھی۔ شہر کے ایک کونے میں ایک کچا مکان تھا۔ وہاں الادین اپنی ماں فاطمہ کے ساتھ رہتا تھا۔ فاطمہ سلائی اور دوسروں کے کپڑے دھو کر گھر چلاتی تھی۔ غربت ان کے گھر کی دیواروں پر لکھی ہوئی تھی، لیکن ایمان اور دعا کا چراغ ہمیشہ روشن رہتا۔ الادین اگرچہ غریب تھا، مگر دل کا بہت صاف اور جستجو بھرا لڑکا تھا۔ وہ چھوٹے موٹے کام کرتا، کبھی لکڑیاں بیچتا، کبھی پانی بھر کے دیتا، کبھی مزدوری، مگر ایک خواب ہمیشہ اس کی آنکھوں میں چھپا رہتا، اپنی ماں کی خدمت اور عزت کی زندگی۔ فاطمہ اکثر اسے نصیحت دیتی، بیٹے یاد رکھنا، اصل دولت اللہ پر ایمان اور سچائی ہے۔ یہ دونوں مل جائیں تو دنیا کی ساری نعمتیں بیکار ہیں۔ الادین مسکرا کر جواب دیتا، اماں ایک دن اللہ ہمیں بھی عزت دے گا۔ بغداد کے بازاروں میں ایک اور کردار بھی موجود تھا، کالا جادوگر ظلمات۔ یہ شخص برسوں سے محل پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ وہ جادو کے ذریعے انسانوں کو بے وقوف بناتا، اندھیروں کو اپنا ہتھیار بناتا اور اپنی طاقت سے کمزوروں کو ڈراتا۔ ظلمات جانتا تھا کہ اگر وہ کسی طرح شہزادی زہرا سے شادی کر لے تو پورا تخت اور سلطنت اس کے قبضے میں ہوگی۔ اسی لالچ میں اس نے ایک جعلی چراغ بنایا۔ یہ چراغ اصل جادوئی چراغ جیسا لگتا تھا، لیکن اس میں ایک خبیث جن قید تھا جو اندھیروں اور تباہی کا غلام تھا۔ ظلمات نے چراغ کو دیکھ کر کہا، یہی میرا ہتھیار ہوگا، میں سب کو دھوکہ دے کر شہزادی کو حاصل کروں گا۔ ایک دن محل میں نقارے بجے، بڑے بڑے دربار میں لوگ جمع ہوئے۔ بادشاہ نے اعلان کیا، میری بیٹی زہرا کا رشتہ کسی ایسے شخص کو دیا جائے گا جو امتحان میں کامیاب ہوگا۔ یہ امتحان طاقت یا دولت کا نہیں ہوگا، بلکہ سچائی، قربانی اور ایمان کا ہوگا۔ جو ان تینوں میں کامیاب ہوگا وہی زہرا کا حقدار ہوگا۔ یہ اعلان سنتے ہی پورے شہر میں شور مچ گیا۔ ہر طرف لوگ باتیں کرنے لگے، یہ کیسا امتحان ہوگا؟ کیا دولت کافی نہیں؟ ایمان کا امتحان کون دے گا؟ امیر شہزادے، دولت مند تاجر اور بڑے بڑے سردار اپنی اپنی تیاری کرنے لگے۔ ہر کوئی سمجھتا تھا کہ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ جب یہ خبر الادین کے کچے مکان تک پہنچی تو اس نے اپنی ماں سے کہا، اماں مجھے بھی یہ امتحان دینا ہے۔ فاطمہ نے حیرانی سے کہا، بیٹے یہ بادشاہوں اور شہزادوں کا مقابلہ ہے، ہمارے پاس نہ دولت ہے نہ فوج، تم کیسے جیتو گے؟ الادین نے پرعزم لہجے میں کہا، اماں آپ نے ہمیشہ کہا ہے کہ دعا سب سے بڑی طاقت ہے، میں خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا، میرے ساتھ آپ کی دعائیں ہوں گی۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، جا بیٹا، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ اگلے کچھ دنوں میں بغداد کا منظر ہی بدل گیا۔
شہزادے اپنے گھوڑوں اور فوج کے ساتھ تیاری کرنے لگے، تاجر اپنی دولت اور جواہرات سجا کر لانے لگے، ظلمات اپنے جعلی چراغ اور جادو کے منتر پڑھنے لگا، اور الادین بس وہ اپنی ماں کی دعاؤں اور اپنے ایمان کے ساتھ تیار ہوا۔ اس نے کہا، میں اپنی حقیقت کو نہیں چھپاؤں گا، اگر کامیابی مقدر میں ہے تو اللہ راستہ دکھا دے گا۔ امتحان کے دن محل کے سب سے بڑے ہال میں ہزاروں لوگ جمع تھے، ہر طرف چراغ روشن تھے، سونے کے پردے اور قالین بچھے تھے، تخت پر بادشاہ بیٹھا تھا اور اس کے پہلو میں شہزادی زہرا۔ بادشاہ نے اعلان کیا، یہ امتحان 3 حصوں پر مشتمل ہوگا: 1 سچائی کا امتحان، 2 قربانی کا امتحان، 3 ایمان کا امتحان۔ جو ان تینوں میں کامیاب ہوگا وہی شہزادی زہرا کا ہم سفر بنے گا۔ ہال میں سناٹا چھا گیا، ہر دل میں تجسس اور خوف تھا، ہر آنکھ شہزادی کو دیکھ رہی تھی جو اپنے نازک مگر پرعزم چہرے کے ساتھ سب کو جانچ رہی تھی۔ بغداد کے سب سے بڑے ہال میں ایک سناٹا چھایا ہوا تھا، سنہری جھاڑ فانوس اپنی روشنی بکھیر رہے تھے، بادشاہ کے الفاظ اب بھی سب کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ جو شخص سچائی، قربانی اور ایمان کے امتحان میں کامیاب ہوگا وہی شہزادی زہرا کا حقدار ہوگا۔ شہزادے، تاجر اور بڑے بڑے سردار ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، سب اپنے دلوں میں پر اعتماد تھے کہ وہی جیتیں گے، مگر شہزادی کی نگاہیں بار بار بھیڑ میں موجود الادین پر ٹک رہی تھیں۔ وہ نہ سنہری لباس پہنے تھا، نہ ہی اس کے ساتھ کوئی غلام یا فوجی تھا، صرف سادہ کپڑوں میں کھڑا مگر آنکھوں میں عزم اور دل میں سکون لیے۔ پہلا امتحان سچائی کا۔ بادشاہ کے حکم پر ایک بزرگ قاضی آگے آئے، انہوں نے اعلان کیا، پہلا امتحان سچائی کا ہے۔ ہر امیدوار سے ایک سوال پوچھا جائے گا اور اس کا جواب اس کے دل کے حال کو ظاہر کرے گا۔ سب سے پہلے ایک بڑے سلطنت کے شہزادے کو بلایا گیا۔ قاضی نے پوچھا، اگر تمہیں شہزادی مل جائے تو تم سب سے پہلا کام کیا کرو گے؟ شہزادہ مسکرا کر بولا، میں اپنی سلطنت کو بغداد سے جوڑ دوں گا اور دونوں کو ایک بنا دوں گا۔ ظاہر ہے یہ ایک سیاسی جواب تھا۔ قاضی نے سر ہلا دیا لیکن کوئی خاص تاثر نہ دیا۔ اب ایک تاجر کو بلایا گیا، سوال وہی تھا۔ تاجر نے کہا، میں شہزادی کو سونے اور ہیرے جواہرات کے ڈھیر پر بٹھاؤں گا۔ لوگوں نے تالیاں بجائیں مگر شہزادی نے خاموشی سے نظریں جھکا لیں۔ پھر کالا جادوگر ظلمات آگے آیا، اس نے نرم اور چالاک لہجے میں کہا، اگر مجھے شہزادی مل جائے تو میں اپنی تمام طاقت بغداد کے لیے وقف کر دوں گا تاکہ کوئی دشمن حملہ نہ کر سکے۔ یہ سن کر لوگ متاثر ہوئے مگر شہزادی کو اس کی آنکھوں میں جھلکتی مکاری دکھائی دی۔ الادین کا جواب۔ آخر میں الادین کو بلایا گیا، سب ہنسنے لگے۔ یہ غریب کیا جواب دے گا؟ قاضی نے سوال کیا، اگر شہزادی تمہیں مل جائے تو تم سب سے پہلا کام کیا کرو گے؟ الادین نے نظریں جھکا کر عاجزی سے کہا، میں سب سے پہلے اپنی ماں کے پاؤں چھو کر شکر ادا کروں گا، کیونکہ اگر ماں کی دعا نہ ہوتی تو آج میں یہاں کھڑا بھی نہ ہوتا۔ پھر اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا، باقی سب کچھ وہ خود بہتر جانتا ہے۔ یہ جواب سن کر پورا ہال خاموش ہو گیا۔ شہزادی کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی اور قاضی کی آنکھوں میں آنسو۔ بادشاہ نے خوش ہو کر کہا، یہی سچائی ہے جسے ہم ڈھونڈ رہے تھے۔ دوسرا امتحان قربانی کا۔ اب قاضی نے کہا، دوسرا امتحان قربانی کا ہے، جو اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کے نام پر قربان کر سکے وہی اس امتحان میں کامیاب ہوگا۔ شہزادے کی قربانی۔ شہزادے نے اپنے ہیرے جواہرات کے ڈھیر پیش کر دیے مگر یہ سب دولت کی نمائش تھی، قربانی نہیں۔ تاجر نے اپنا سب سے قیمتی موتی دیا مگر قاضی نے کہا، یہ صرف ایک موتی ہے، تمہارا دل کہاں ہے؟ پھر کالا جادوگر ظلمات آگے آیا، اس نے نرم اور چالاک لہجے میں کہا، اگر مجھے شہزادی مل جائے تو میں اپنی تمام طاقت بغداد کے لیے وقف کر دوں گا
ताकि कोई दुश्मन हमला न कर सके। ये सुनकर लोग मुतासिर हुए, मगर शहजादी को उसकी आंखों में झलकती मक्कारी दिखाई थी। अब बारी थी अलादीन की। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर अपने सीने से एक पुराना कपड़ा निकाला। ये उसकी मां का दिया हुआ रुमाल था, जिसे वो हमेशा अपने पास रखता था। अलादीन ने कहा, मेरे पास दौलत नहीं, जवाहरात नहीं, बस ये मेरी मां का दिया हुआ तोहफा है। ये मेरी सबसे कीमती चीज है, लेकिन आज मैं ये अल्लाह के नाम पर कुर्बान करता हूं, क्योंकि असल कुर्बानी दिल की होती है, चीजों की नहीं। ये सुनते ही शहजादी की आंखों से आंसू बह निकले। बादशाह भी हैरान रह गया। काजी ने कहा, यह है असल कुर्बानी। जुल्मात देख रहा था कि अलादीन सब पर भारी पड़ रहा है। उसने दिल में कहा, अगर ये गरीब कामयाब हो गया तो मेरी सारी मेहनत जाया हो जाएगी, मुझे कुछ करना होगा। रात को जब सब अपने खेमों में थे, जुल्मात ने अपना जाली चिराग रगड़ा। अंधेरों से एक खबीस जिन निकला और गुर्राया, क्या हुक्म है आका? जुल्मात ने कहा, कल ईमान का इम्तिहान है। मुझे ऐसा करके अलादीन सबके सामने नाकाम हो जाए, उसका दिल तोड़ दे, उसे कमजोर बना दे, ताकि सब हंसें और वो जलील हो। जिन हंसा और बोला, जैसा आप चाहें, कल का दिन उसके लिए तबाही होगा। इधर शहजादी अपने कमरे में जाकर सोचने लगी। वो अलादीन के जवाब याद कर रही थी। सच्चाई, कुर्बानी, ये सब उसमें है, लेकिन क्या वो ईमान में भी कामयाब होगा? ज़ोहरा के दिल में उम्मीद जाग रही थी। वो जानती थी कि दौलतमंद लोग कभी भी कुर्बानी नहीं दे सकते, मगर उसका दिल डर रहा था कि कहीं ज़ुल्मात अपनी चालाकियों से कुछ कर न बैठे। उस रात अलादीन जाग रहा था। वो मस्जिद के एक कोने में गया, वुजू किया और सजदे में गिर पड़ा। ए अल्लाह, मेरे पास ना दौलत है ना ताकत, बस तेरा नाम है। अगर तो चाहे तो मुझे कामयाब कर, वरना मुझे वही नसीब कर जो तेरी रजा में है। उसकी दुआ सुनकर आसमान पर एक सितारा चमकने लगा, जैसे गैब से जवाब आ रहा हो, ईमान वाले कभी अकेले नहीं होते। सुबह बगदाद पर तुलो हुई। महल के दरो दीवार पर सुनहरी किरणें फैल गईं। सब उम्मीदवार बड़े हॉल में इकट्ठे हुए। आज का दिन सबके लिए फैसला कुन था। दरबारी, वुज़रा, काजी और खुद बादशाह तख्त पर बैठे थे। शहजादी ज़हरा के चेहरे पर संजीदगी और दिल में बेचैनी थी। काजी ने ऐलान किया, आज तीसरा और सबसे मुश्किल इम्तिहान है, ईमान का इम्तिहान। जिसने सच्चाई और कुर्बानी का मुजाहरा किया, अब देखा जाएगा कि उसका दिल अल्लाह पर कितना भरोसा रखता है। इम्तिहान का ऐलान। काजी ने एक शीशे की छतरी उठाई। उसके अंदर एक जलता हुआ अंगारा रखा था। फिर कहा, हर उम्मीदवार को इस अंगारे पर हाथ रखकर यह कहना होगा कि मेरा दिल सिर्फ अल्लाह पर है। अगर उसका ईमान झूठा हुआ तो आग उसे जला देगी, अगर सच्चा हुआ तो आग ठंडी हो जाएगी। पूरा हॉल सकते में आ गया। यह कोई मामूली इम्तिहान न था। शहजादों के चेहरों का रंग उड़ गया। पहला उम्मीदवार, शहजादा तैमूर। शहजादा आगे बढ़ा। वो कांप रहा था। उसने जोर से नारा लगाया, मैं अल्लाह पर ईमान रखता हूं। उसने हाथ आग पर रखा और अगले ही लम्हे चीख उठा। उसकी उंगलियां जल गईं। वो पीछे हटा और जमीन पर गिर पड़ा। लोग हंसने लगे। शहजादा शर्मिंदगी से सर झुकाकर बैठ गया। दूसरा उम्मीदवार, ताजर। अब बारी ताजर की थी। उसने कहा, मैं भी अल्लाह पर ईमान रखता हूं। लेकिन जैसे ही हाथ आग पर रखा, उसके कपड़े तक जलने लगे। वो दौड़कर पानी की तरफ भागा। लोग उस पर भी हंसने लगे। तीसरा उम्मीदवार। अब बारी आई जादूगर जुल्मात की। वो गुरूर से मुस्कुराया। उसने आंखें बंद की, अपने मंत्र बड़बड़ाए और हाथ आग पर रखा। पहले तो कुछ न हुआ। लोग हैरान रह गए। जुल्मात ने अकड़ कर कहा, देखा, मेरा ईमान सबसे मजबूत है। लेकिन अचानक अंगारे से शोले लपके और उसके हाथ को जला डाला। जुल्मात ने चीख मारकर हाथ खींचा। उसकी उंगलियां सियाह पड़ गईं। वो गुस्से में चीखा, यह सब धोखा है, यह इम्तिहान झूठा है। मगर बादशाह ने सख्त लहजे में कहा, यह आग किसी इंसान के हुक्म पर नहीं जलती, ये अल्लाह की ताकत से है। तुम्हारा झूठ साहिर हो गया। जुल्मात दांत पीस कर रह गया। आखिरी उम्मीदवार, अलाउद्दीन। अब हाल में खामोशी छा गई। सब निगाहें उस गरीब नौजवान पर टिक गईं। काजी ने कहा, अलाउद्दीन, अब तुम्हारी बारी है। सोच लो, ये खेल नहीं है। अलाउद्दीन आगे बढ़ा। वो मुस्कुरा रहा था।
اس کے چہرے پر خوف نہیں بلکہ سکون تھا۔ اس نے کہا، میں نہ بادشاہ ہوں نہ امیر، میرے پاس دولت نہیں، میرے پاس بس ایک چیز ہے، میرا ایمان، اور میرا ایمان یہ ہے کہ آگ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں جل سکتی۔ یہ کہہ کر اس نے بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ آگ پر رکھ دیا۔ پورا ہال سانس رو کے دیکھ رہا تھا۔ لمحے گزر گئے مگر اللہ دین کا ہاتھ بالکل سلامت رہا، بلکہ انگارہ ٹھنڈا ہو کر برف سا ہو گیا۔ لوگ حیرت سے چیخ اٹھے، سبحان اللہ، یہ معجزہ ہے۔ قاضی نے روتے ہوئے کہا، یہ ہے ایمان کی اصل حقیقت۔ آگ بھی اس کے ایمان کے سامنے بے بس ہو گئی۔ شہزادی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بادشاہ نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، اللہ دین، تم تینوں امتحانوں میں کامیاب ہوئے، تم ہی میری بیٹی کے اصل حقدار ہو۔ مگر بات یہیں ختم نہ ہوئی۔ ظلمات کے لیے یہ ہار ناقابل برداشت تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح ہنسا اور اچانک اپنی آستین سے وہی جادوئی چراغ نکال لیا۔ تم سب مجھے ہرا نہیں سکتے، یہ چراغ میرا ہے اور اس کے جن کے سامنے تم سب بے بس ہو۔ اس نے چراغ رگڑا، دھواں اٹھا اور ایک خوفناک جن نمودار ہوا۔ ہال لرز گیا، لوگ خوف سے بھاگنے لگے۔ جن نے غرا کر کہا، کیا حکم ہے آقا؟ ظلمات چیخا، بادشاہ کو قتل کر دو، شہزادی کو میرے قدموں میں لے آؤ۔ اللہ دین ہوش سے لگیا، مگر اللہ دین آگے بڑھا۔ اس نے بلند آواز میں کہا، اے جن، سن لو، تم اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ تمہارا مالک یہ جادوگر نہیں، اصل مالک صرف اللہ ہے۔ جن نے رکتے ہوئے اللہ دین کی طرف دیکھا، پھر بولا، تم سچ کہتے ہو، میں بھی اللہ کے حکم کے بغیر کسی کے قابو میں نہیں آ سکتا، لیکن یہ چراغ جس کے پاس ہو وہی میرا آقا ہے۔ اللہ دین نے ہمت کر کے چراغ چھیننے کی کوشش کی۔ ظلمات اور اللہ دین میں زور آزمائی شروع ہو گئی۔ جن کے گرد آگ کے شعلے بھڑکنے لگے۔ اسی لمحے ہال کے دروازے پر اللہ دین کی ماں آ گئی۔ وہ بیٹے کو بچانے کے لیے دوڑتی ہوئی پہنچی تھی۔ اس نے روتے ہوئے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، یا اللہ، میرے بیٹے کو اپنی حفاظت میں رکھ، اس کی نیت صاف ہے، اس کا دل سچا ہے، اسے سرخرو کر دے۔ دعا سنتے ہی چراغ اللہ دین کے ہاتھ میں آ گیا۔ ظلمات چیختا رہ گیا، مگر اس کا زور ٹوٹ گیا۔ چراغ کا راز۔ اللہ دین نے چراغ رگڑا۔ جن نے سر جھکا کر کہا، آقا، آپ کا حکم۔ اللہ دین نے کہا، یہ ظالم جادوگر ہمیں تنگ کرتا رہا ہے، اسے وہاں لے جا جہاں سے یہ کبھی واپس نہ آ سکے۔ جن نے ہاتھ ہلایا اور ظلمات لمحے بھر میں غائب ہو گیا۔ لوگ نعرے لگانے لگے، اللہ دین زندہ باد، اللہ دین زندہ باد۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اللہ دین، تم نے سچائی، قربانی اور ایمان کا ثبوت دیا ہے۔ اب تم میرے لیے بیٹے کی طرح ہو۔ شہزادی زہرا آج سے تمہاری امانت ہے۔ پورے شہر میں جشن منایا گیا، گلیاں دیپوں سے روشن ہوئیں، بچے خوشی سے کھیلنے لگے۔ شہزادی زہرا نے اللہ دین سے کہا، تم نے نہ صرف میرا دل جیتا ہے بلکہ میرے ایمان کو بھی مضبوط کیا ہے۔ یوں اللہ دین ایک غریب لڑکے سے بغداد کا ہیرو بن گیا، مگر وہ کبھی غرور میں نہ آیا۔ ہمیشہ ماں کے قدموں کو جنت سمجھا اور ہر کامیابی کو اللہ کی دین مانا۔ کہانی کا سب سے بڑا سبق یہی تھا، اصل دولت نہ سونا ہے نہ موتی، اصل دولت ہے سچائی، قربانی اور ایمان۔ جس کے پاس یہ ہو، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہے۔